إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ کی ابتدا سورۃ النجم کی آخری آیات سے کرتے ہیں، جن آیات میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ کس بات سے؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اور اس آیت سے پہلے جو بات ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے آخر میں، آخری رکوع میں پچھلی اقوام کے انجام کا ذکر فرمایا کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا افمن هذا الحديث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحكون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبكون، اور تم روتے نہیں، وانتم سامدون، اور تم غافل ہو، یعنی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اس بات کو سن کر، یعنی قرآن مجید کو اور پچھلی اقوام کے انجام کو اور قیامت کے دن کو سن کر، اس کا ذکر سن کر تم ہنستے ہو اور کھیل کود میں مشغول ہو اور تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، ولا تبکون، اور تم روتے نہیں۔ گویا ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے بڑی سختی کے ساتھ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس قرآن مجید کی ان آیات کو سن کر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا کہ کہیں جو انجام پچھلی قوموں کا ہوا وہ انجام ہمارا نہ ہو، اور قیامت کا دن اور اس کے قریب آنے کا ذکر سن کر تمہارے دل دہل جاتے، تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی، اور تم اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے۔ اس کی بجائے تم ہنسنے اور کودنے میں اور کھیلنے میں اور اسی طرح گانے سننے میں اور غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ گویا کہ یہ ایک وارننگ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے
میرے بھائیوں، نہ صرف یہ وارننگ ان کفار مکہ کے لیے تھی، بلکہ یہی وارننگ ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہم میں سے ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے یہی وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذکر کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان بھی اس قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے باوجود ہم الرٹ نہیں ہوتے، متنبہ نہیں ہوتے، خبردار نہیں ہوتے، بلکہ ہم بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کثرت کے ساتھ ہم ہنسنے کودنے کے اندر مشغول رہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے باوجود، اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نہیں نکلتے، ہم اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل اس طرح پتھر ہو چکے ہیں جس طرح ان کافروں کے دل پتھر تھے، جبکہ اس قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ کتنی تاثیر رکھتا ہے، یہ کتنا مؤثر ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ جھکا جا رہا ہے اور ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر ہم اس قرآن مجید کو اس پہاڑ پہ نازل کرتے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو پڑھ کر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر جب ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، لیکن یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوتی، ہم میں سے کم لوگوں پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پہاڑوں سے بھی، پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اور برائیوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو سنتے تھے اور جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ سنیے ذرا ان دو احادیث کے ذریعے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اقرأ علیہ، کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ یہ آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ جو قرآن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا ہے، اسی قرآن مجید میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے قرآن مجید میرے دل پہ نازل ہوا ہے، لیکن میں کیا چاہتا ہوں، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ قرآن مجید میں کسی اور سے سنوں، یہ قرآن مجید کیا کروں، میں کسی اور سے سنوں۔
کیا یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اس سے پہلے کہ میں حدیث مکمل کروں ذرا یہاں رک جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں یہ قرآن مجید کسی اور سے سنوں. کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی اس قرآن مجید کی اس قسم کی محبت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو خود بھی پڑھیں اور اس کو دوسروں سے سننا بھی پسند کریں؟ یہ بڑے المیے کی بات ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے عزیز بھائیوں، بہت بڑا المیہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان نہ تو قرآن مجید کو پڑھنا پسند کرتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں. پڑھنا بھی پسند نہیں اور سننا بھی پسند نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے یہ بات، ہر بندہ قرآن سننا چاہتا ہے. میرے بھائی یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوں اور گاڑی میں سوار ہو کر آپ اپنی گاڑی کے اندر میوزک چلا دیں بجائے اس کے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت چلائیں. اور آج کیا مشکل ہے قرآن مجید کی تلاوت کو چلانا؟ ہر بندے کے پاس آج موبائل میں نیٹ پیکج موجود ہے. بھئی اپنے اس موبائل سے قرآن مجید کو چلائیں اور اپنی گاڑی کے اندر بلوٹوتھ سے آپ اس کو کنیکٹ کر کے آپ اس کی اونچی آواز سے تلاوت سن سکتے ہیں. کیا مشکل ہے؟ لیکن آپ میں سے کم لوگ ایسا کرتے ہوں گے. میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر لوگ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، زیادہ تر لوگ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے علاوہ یا قرآن مجید کی تلاوت سننے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے اندر وہ موسیقی چلا کر، میوزک چلا کر وہ اس کو سننا پسند کرتے ہیں. جی پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس قرآن مجید کو دوسروں سے سنوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حالت ہوگی جبکہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ لائیں گے، ان پر گواہ بنا کے لائیں گے. یہ آیت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فحسبک الآن، اب تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یعنی اس سے آگے نہ پڑھو، بس اتنا ہی کافی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی تاثیر کتنی ہے. اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی کہ آپ کو بھی قیامت کے دن گواہ کے طور پر لایا جائے گا کہ آپ ان کے اوپر گواہی دیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رقت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. یہ پہلا واقعہ ویسے قرات قرآن سننے کا واقعہ ہے، وہ نماز کا واقعہ نہیں، یہ نماز کا واقعہ ہے. عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کیفیت کیا تھی؟ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز. اور دوسری روایت میں جو کہ سنن ابو داؤد میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ فی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سینے مبارک سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلانے کی آواز ہوتی ہے. ہانڈی کے ابلنے کی آواز
یا پھر چکی چلانے کی آواز، اس جیسی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آ رہی تھی رونے کی وجہ سے۔ یہ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، اور ادھر قرآن مجید کو سن کر یہ رقت طاری ہو رہی ہے، اور ادھر نماز کے اندر رونے کی یہ حالت ہے، رونے کی وجہ سے آواز آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا 1 منٹ کے لیے روک کر ہم بھی اپنا جائزہ لیں، نمازوں کے اندر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر یا قرآن مجید کو سن کر۔ اور ویسے اگر کبھی ہمیں تلاوت قرآن سننے کا موقع ملے بھی، جو کہ کم ملتا ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر سن کر اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیفیت ہم پہ کیوں نہیں طاری ہوتی؟ اور ادھر ایک اور واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک جلیل القدر صحابی اور ایسے بہادر اور شجاع صحابی، ایسے نڈر انسان کہ جو مسلمان ہوا تو اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر اونچی آواز سے اذان نہیں کی جاتی تھی۔ یہ مسلمان ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کے اندر پہلی مرتبہ اذان کی آواز، اونچی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، اذان اونچی آواز سے کہی جاتی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے طاقت پہنچا، قوت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو طاقتور بنا دیا، مسلمانوں کو طاقتور بنا دیا اس بندے کے مسلمان ہونے سے۔ وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اتنا، اور وہ کتنے سخت مزاج تھے، اپنے دور حکمرانی کے اندر وہ کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، لوگ دہل جاتے تھے اور بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اور تو چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمر، جس راستے پہ تم چلتے ہو اس راستے سے شیطان بھی ہٹ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انسان، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فجر کی نماز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ رہا تھا، اور میں کہاں تھا؟ کہتے میں صفوں کے آخر میں تھا، یعنی شروع میں بھی نہیں تھا، آخر میں تھا۔ آخری صف میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی، جب وہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس پہ جب وہ اس آیت پہ پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس آیت پہ پہنچے تو اس قدر رو رہے تھے کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف تک پہنچ رہی تھی۔ کتنا نرم دل تھا یہ انسان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پہ رقت طاری ہوتی ہے قرآن مجید کو پڑھ کر سن کر۔ لیکن ہم لوگ کہاں ہیں آج؟ یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے میرے عزیز بھائیوں، اس لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا کلام سن کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، پڑھ کر اور سن کر بھی اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں، رقت پیدا کریں۔ اور جو شخص اپنی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دیتا ہے، اس کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، وہ شخص جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ یہ فضیلت ہے رونے کی۔ کس وجہ سے رونے کی؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنی آنکھوں سے رو دے۔ اور یہ بہت بڑی صفت ہے میرے عزیز بھائیوں، اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء، جس کو ہم سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
جہاں پر یہ سجدہ تلاوت بھی ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. جب ان پہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان پہ ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ جو فوراً سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، سجدے کے اندر جا کر یبکون، یہ روتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع کے اندر اللہ کی خشیت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانا سیکھیں، اور ہم اس کی کوشش کریں کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ظاہر کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ظاہر کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کو یاد کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں. یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ صفت نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 قسم کے افراد کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور رب کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو اس سائے میں صرف 7 قسم کے لوگ، یہ خوش نصیب لوگ، ان کو جگہ ملے گی. ان میں سے ایک جس کا آج کے موضوع سے تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے خلوت میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا یا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے. یہ صفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیو، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سنیں. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور دلوں کے اندر رقت پیدا ہوگی. رقت اور نرمی پیدا ہوگی تو آپ کا دل متاثر ہوگا قرآن مجید کو پڑھ کر اور سن کر، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ قبرستان کے اندر بار بار جانا چاہیے اور قبرستان کی زیارت بار بار کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم بھی دیتے تھے الا فزور القبور فانها تذکر الاخرہ، کہ خبردار میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا کہ تم قبرستان کے اندر نہ جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں اس بات کی اجازت دے رہا ہوں، بلکہ اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ تم قبرستان میں ضرور جایا کرو، ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً جایا کرو، اس لیے کہ فإنها تذکر الآخرہ. یہ قبرستان میں جانے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، اپنی قبر یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی، قبر کے اندر ہونے والا سوال و جواب آپ کو یاد آئے گا، قیامت کا دن یاد آئے گا. اس کے ساتھ تمہارے اوپر رقت طاری ہوگی اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بیان ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. انہیں کہا جاتا تھا
کہ جنت اور دوزخ کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ ان اول منزل من منازل الاخرہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو جائے گا وہ بعد میں آنے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہوگا. جو اس منزل میں ناکام ہو جائے گا وہ بعد میں آنے والی منزلوں میں بھی ناکام ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے دوسری حدیث بیان کی، کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک میں نے جتنے بھی ڈراؤنے خوفناک منظر دیکھے ہیں، جتنے بھی خوفناک سین میں نے دیکھے ہیں، میں نے اتنا زیادہ خوفناک سین میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا زیادہ خوفناک سین جو ہے وہ قبر کا ہوتا ہے. قبر کا منظر بہت ہی خوفناک منظر ہے. آپ جائیں قبرستان کے اندر، جایا کریں اور خالی قبر کو دیکھا کریں، دیکھ کے آپ کو خوف پیدا ہوگا، دیکھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ یہ تصور کریں گے کہ کل مجھے بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے. اور مجھے پھر جب میرے اہل و عیال اور میرے ورثاء اور میرے دوست احباب سب مجھے چھوڑ کر، اور میرے ساتھ میری دولت نہیں ہوگی، میرے ساتھ روپیہ دینار درہم نہیں ہوگا، ڈالر نہیں ہوں گے، پراپرٹی نہیں ہوگی، گاڑی نہیں ہوگی، بنگلہ نہیں ہوگا، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. میں خالی دامن قبر کے اندر ہوں گا اور کوئی میرے پاس نہیں ہوگا میرا یار و مددگار. جب قبر کو بند کر دیا جائے گا تو مجھے اٹھا کر مجھ سے سوال و جواب کیے جائیں. پھر میں کیا جواب دوں گا ہونے والے سوالات کے اوپر؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں. اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی خشیت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرما. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر رقت اور نرمی کو پیدا کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اے اللہ میں تیری خشیت کا، تیرے ڈر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. میں جب لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں تب بھی اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں تب بھی اللہ ہر حال کے اندر مجھے اپنی خشیت نصیب فرمانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. بس آخر میں 2 احادیث ذکر کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا جو کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو دے حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھنوں کے اندر واپس آ جائے. یعنی ایک شخص جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو دیا وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں کے اندر واپس آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کبھی بھی کسی تھن کے اندر یا تھنوں کے اندر واپس نہیں لوٹتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو دیا. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے جو ہیں وہ بہت ہی محبوب ہیں. 2 قطرے، ایک وہ قطرہ جو کہ ایک انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ بہت ہی محبوب ہے اللہ رب العزت کو. اور ایک وہ خون کا قطرہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے ایک قطرہ بھی خون کا نکلے گا، چاہے وہ زخمی ہو کر نکلے، چاہے وہ شہید ہونے کے بعد اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نکلے تو وہ بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں گڑ گڑا کر رو کر مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج هم المهمومين
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.